الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیوں بہنوں، یہ آیتیں کل کی درس میں بھی تلاوت کی گئی، مگر ایک روزمرہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے حوادث کے شکار ہو کر بات ادھوری رہ گئی. تو عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے قیامت کے حوالے پر ہر بات کو مذاق میں لے لی اور اڑا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کب ہے؟ قیامت کے رٹ لگا رکھا ہے اب ایا نہیں ہو. اب ان کے مد مقابل میں جن لوگوں نے یہاں اللہ کی بات مان لی، اللہ کے رسول تو آئے، اللہ کا پیغام ہر انسان تک پہنچا، کسی نے اس کو بعد تمسخر میں اڑا دی اور کسی نے اس کو سینے سے لگا کے آمنا وسلمنا کے. جن لوگوں نے مان لی ان المتقین، ان کو متقین فرمایا گیا، اور ان کے لیے یہ کہا کہ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے پروردگار نے جو ان کے لیے بنا کے رکھے ہیں وہ ان کو تحویل میں لے لیں گے. گویا کہ ان کے لیے یہ چیزیں بنی بنائی رکھی ہوئی اور ان کے منتظر ہیں، جب پہنچیں گے تو ان کو مل جائے گی. اور ان کی عادتوں میں سے چند ایک عادتیں بیان فرما دی گئی کہ یہاں 4 دن والی زندگی میں ان کی ایک عادت بھی تھی کہ قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت کم ہوتا تھا کہ رات پورے کے پورے نیند میں گزرتے، کم یہ ہوتا، بلکہ کم سوتے اور زیادہ بیدار ہوا کرتے تھے، اور بیداری ان کے لیے بھی اللہ کی عبادت کی. فرض فرما لیجیے مغرب سے رات شروع ہے، مغرب پڑھ لی، پھر عشاء آ گیا، عشاء پڑھ لی، اس دورانیے میں دیگر معمولات، تلاوت، نوافل، کوئی خیر خبر گیری، صلہ رحمی، گھر کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ نشست اور جائز قسم کی باتیں، خوراک، یہ وہ، رات کا ایک معقول حصہ اسی میں گزر گیا. اور پھر دوبارہ رات کے آخری حصے میں فجر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے طلوع صبح صادق سے، اور جناب عالی یا محترمہ صبح صادق سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا اس سے کچھ کم ہو بیش وہ جاگ اٹھے ہو اللہ کے سامنے، کبھی کڑے، کبھی سجدہ، کبھی تحیات، کبھی رکوع، کبھی دعا، کبھی تلاوت، اور اسی اثنا میں فجر کی نمازیں، اور پھر معمولات، یہاں تک کہ سورج کے نکلتے ہی رات تمام. اگر دیکھا جائے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون کا عمل ہر مسلمان کر سکتا ہے.
رات کی نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ کوشش کریں، کچھ نہ کچھ تلاوت ہو، کچھ تسبیحات ہوں، کچھ نوافل ہو، کچھ خیر خبر کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اصلاح احوال، محلات، گھر، اہل و عیال اور دوست احباب کی خیر خواہی ہو، ان اعمال کے ساتھ سوچیں، اس نیت کے ساتھ کہ چست و چابک ہو کر کے انشاءاللہ تہجد کے لیے اٹھیں گے تو پھر دوبارہ معمولات شروع، یہی ہو گیا قلیل من اللیل، بہت کم ہوتا تھا رات کو سونا۔ اور پھر جاگتے جب سحر کے وقت یعنی طلوع آفتاب سے پہلے جب جاگ جاتے تو یہ استغفار کر لیا کرتے تھے اللہ سے اپنی مغفرت، یہ ان کی ذاتی زندگی کے بعد، اور اپنے سے ہٹ کر بھی ان کا عمل دہل تھا، اپنی ذات سے ہٹ کر اور بڑھ کر بھی ان کا ہاتھ پہنچتا تھا، کب اور کہاں؟ فی اموالہم حق، اللہ نے جو ان کو دے دیا ہے وہ اپنے مال میں سائل اور بے بس انسان کے لیے بھی ایک حق کا قائل ہے، اس لیے جو بھی آتا ہے اللہ کے نام پر مانگتا ہے تو وہ بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور حاجت مند کی حاجت براری ہو تو فضیلت بھی ہے، اور سمجھ لیجیے کہ ایک عہد اور ایک ذمہ داری ہے، یہ بات جو اللہ نے دے دی ہے اس کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ کے بندوں کے بنا میں خرچ کر دیا، جہاں طلب اور تقاضے آئے پیچھے نہیں۔ لیکن عام سائل اللہ کے نام لے کر آپ کے پاس اللہ کے نام پر ایک لقمہ پر راضی بھی ہوتا ہے، ایک روپے پر بھی راضی ہوتا ہے، اس کو راضی کرو، اور یہ بھی فرمایا قول المعروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها، جو ہمارا ایک ساتھی ہے واہ واہ ماشاء اللہ زندہ باد سرکار، قرآن ایسی الطاف و آداب سے نواز کے اس کو خوش کر دیتا ہے کہ وہ بیچارہ صاحب ہنستا ہوا چلا جاتا ہے، دے نہ دے لیکن اچھی بات ضرور اس کو ہے۔ اور محروم وہ انسان ہے جو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، محتاج ہے۔ آپ کے قرب و جوار میں چاہے خاندان یا خاندان کے علاوہ پڑوسی یا قرب و جوار میں جہاں آپ دیکھتے ہیں اگر وہ ایسے لوگ اور آپ ان کے ہاتھ پکڑ سکیں، ہوتا ہی نہیں، یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ آخذون ما آتاہم، کہ قیامت کے دن ان کے رب نے ان کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے وہ اس کو لے لیتے ہیں، یہ نشانیاں ہیں لوگ، یہ صفات ہیں ان لوگوں کی۔ سوچ لینا کہ مجھے اور میرے اور آپ کے اندر یہ صفات موجود ہے، ہم نمازوں کی حالت میں شب بیداری کر لیتے ہیں، اور ہم طلوع آفتاب سے صبح صادق سے پہلے فجر سے پہلے ہم اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اپنے مال سے اللہ کے بندوں کا ہاتھ گرم کر لیتے ہیں، نہیں تو دیر نہ کی تاکہ قیامت کے دن اس فہرست میں میرا اور آپ کا نام ضرور آئے۔ اور یہ مصداق ہے کہ جن لوگوں نے یہاں اللہ کی بات نہ مانی، اللہ کی فرمودات کا بائیکاٹ کیا اور ان کو خاطر میں نہیں لائے، ان کے لیے وہ، اور جن لوگوں نے ان صفات کو اپنایا اور اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، ان کے لیے یہ نعمتیں اور بقیہ باتیں اگلے نشست میں اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا اللہ رب العزت اس کو میرے اور آپ کے میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ